أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے، جس نے قلم سے تعلیم دی، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ تمہارا پروردگار ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو تو کیا اسے روکنا گمراہی نہیں؟ بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ روکنے والا حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ خبردار، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بل پکڑ کر گھسیٹیں گے، اس پیشانی کے بل جو جھوٹی ہے، گناہ گار ہے۔ اب وہ بلا لے اپنی مجلس والوں کو، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ صدقت یا رب العالمین۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العلق۔ آج جس سورت کے متعلق ہم پڑھیں گے، جس کی مختصراً تفسیر دیکھیں گے، وہ سورۃ العلق ہے۔ اس کی ابتدا کی 5 آیتیں جو ہیں اس کے متعلق تو اس کا شان نزول یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں بطور آیت کے سورت کے نہیں، تو وہ یہی ابتداً 5 آیتیں تھیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کا واقعہ اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کی غرض سے جایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کو کہا پڑھیے، آپ کو دبایا اور کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دبایا اور کہا پڑھیے اقرأ، آپ نے پھر یہی کہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر تیسری دفعہ دبایا اور پھر یہ مکمل 5 آیتیں پڑھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ آیتیں جاری ہو گئیں۔ تو یہ تو اس کا شان نزول تھا۔ اللہ رب العزت نے پہلی مرتبہ جو وحی نازل کی جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے، تو وہ کس طریقے سے نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کیا انداز تھا، کیا کیفیت تھی، اسے بیان کیا گیا۔ اس پہلی آیت کے اندر یہی کہا جا رہا ہے، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 کو اگر ہم دیکھتے ہیں، انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تعلیم دینے کا عام طریقہ یہی ہے کہ قلم سے لکھی ہوئی کوئی تحریر پڑھوائی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی کسی کو تعلیم دے سکتا ہے۔ اللہ رب العزت قادر ہیں، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی ہونے کے باوجود وہ علوم عطا فرمائے گئے جو کتاب سے پڑھنے والوں کے خیال میں بھی نہیں آئے۔ اہل عرب اس وقت ان میں سے کچھ لوگ باعلم تھے، جانتے تھے پڑھنا اور لکھنا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ وہ ایسا کلام کہہ سکے
اور نہ بنا سکے، نہ اس سے بہتر نہ اس جیسا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد بھی اللہ رب العزت نے جب چیلنج کیا کفار کو اور عرب کو، تو وہ لوگ اس کے مقابل میں ایک صورت بھی نہیں بنا سکے۔ یہ تھا ابتداً 5 آیتوں کا واقعہ۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 6 کے اندر، حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ صورت جو آیتیں یہاں سے جو آخر تک آیتیں نازل ہوئیں، اس کا شأن نزول یہ ہے، غار حرا کے واقعے کے بعد کافی دن کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان کا واقعہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر آپ نے نماز پڑھی تو میں معاذ اللہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دوں گا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان کھلی سرکشی کر رہا ہے۔ ابو جہل جو حرکت کر رہا ہے یہ واضح سرکشی کی ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ بے نیاز سمجھنے سے مطلب یعنی اپنے مال و دولت اور ستاری کی وجہ سے اپنے آپ کو بے نیاز اور بے پرواہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو آخر کار اللہ کے پاس لوٹنا ہے، وہاں یہ ساری بے نیازی اور بے پرواہی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 18 کے اندر، ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کیا مراد ہے اس سے؟ ابو جہل نے جب یہ کہا کہ سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں گا، تو سجدے کی حالت کے اندر اللہ رب العزت کا خاص ایک قرب ہوتا ہے۔ شروع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو وہ نماز سے رکتا اور جھڑکتا تھا، تو اس کا ارادہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے مقابلے میں فرما رہے ہیں، اس آیت کے ذریعے سے بتا رہے ہیں کہ اگر تم روکو گے تو پھر میں کیا کروں گا، فرشتوں کے ذریعے سے تمہیں روکوں گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آگے بڑھا تو وہ رک گیا، اگر وہ نہ رکتا تو فرشتے اس کی بوٹیاں نوچ ڈالتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 کے اندر ہم دیکھیں، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ۔ تو اس سے مراد سجدے کی کیفیت کو بیان کرنا ہے کہ سجدے کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ انسان اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ زمین سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ قیام کی حالت میں وہ زمین سے اٹھا ہوا ہے، رکوع کی حالت میں زمین کے قریب ہے لیکن درمیان میں ہے، لیکن سجدے کی کیفیت کے اندر وہ زمین سے جڑ چکا۔ تو زمین سے جڑ کر وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، جو اللہ سے مانگے گا اللہ پھر کیا کرے گا، اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا۔ کیونکہ وہ کیفیت اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی کثرت سے سجود سجدے کرنے والا بنائے اور اللہ سے مانگنے والا بنائے۔ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک اس پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔